اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایتی ایسی گراں قدر کتاب جس میں سلوک اللہ کے نہایتی گراں قدر رہنما نقاط بیان کیے جا رہے ہیں کہ لوگ جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں اس سفر کے فراز و نشیب کا علم ہونا چاہیے، اس سفر کے قواعد و ضوابط کا علم ہونا چاہیے تاکہ عالماً اس سفر میں داخل ہوں، وگرنہ انسان اللہ کی راہ پر سفر کرنے کا مسافر تو بن جاتا ہے لیکن چونکہ اس سفر کے لوازمات سے آگاہی نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور انسان حسرت و پشیمانی لے کر جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تمام زندگی عبادات کی ہیں، تمام زندگی ذکر و اذکار کیے ہیں، تمام زندگی اس نے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں گزارے ہیں، لیکن اس کے لیے ملکوت کا دروازہ نہیں کھلا، اس کے لیے وہ معنویت کے حقائق منکشف نہیں ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہوئے ہیں جو ان نورانی کلمات کی بدولت انسان کے لیے ظاہر ہونا تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک استاد اور مربی کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا رہنما اور ہادی نہیں تھا کہ جو اسے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سفر کے لوازمات سے متعلق آگاہ کرے، اس کی رہنمائی کرے اور اسے بتائے کہ کون کون سے اصولوں کی رعایت کرنا اس سفر میں نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے اولیاء سے محبت ہے، تو بس ایسے انسان کے دل میں اللہ کے دشمنوں سے محبت کا ہونا یہ اللہ کے سفر کے ساتھ منافات رکھتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا دشمن انسان کا دوست ہے، انسان کا ہمسایہ ہے، انسان کا ذوی الحقوق ہے، انسان کے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ کا دشمن انسان کا بھائی نہیں ہو سکتا، اللہ کا دشمن انسان کا والد یا انسان کی والدہ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا دشمن انسان کا دوست نہیں ہو سکتا، انسان کا ہمسایہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ اسلامی تعلیمات میں جو احکام والدین سے متعلق بیان ہوئے، جو احکام بھائی بہنوں سے متعلق بیان ہوئے، وہ احکام جو ذوی الارحام سے متعلق، ہمسایوں سے متعلق بیان ہوئے، تو احکام الہی میں بنیاد ولایت الہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ اگر کوئی دشمنی اختیار کرتا ہے تو اس نے اس ولایت کو اور اس رحمیت کے رشتے کو منقطع کر دیا ہے۔ اب جب یہ رشتہ منقطع ہو گیا ہے اور دشمنی ایجاد ہو چکی ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے اوصیاء سے اور اس راہ ولایت پر چلنے والے اولیاء سے کہ جن کے وجود میں ولایت کی شمع روشن ہے، اور ان سے دشمنی بھی اسی بنیاد پر کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے وجود میں ولایت الہیہ کی شمع جل رہی ہے۔ تو اگر ولایت کی وجہ سے دشمنی ہے تو یہ دشمنی اللہ تک جا کر منتہی ہوگی، لیکن اگر دشمنی ذاتی نوعیت کی ہے، دشمنی اللہ کی ولایت کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس کا موضوع ہی جدا ہے، یہ ہماری موضوع بحث سے خارج ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان حیات میں امیر المومنین سے کل آپ کی خدمت میں نقل ہوا کہ بیٹا والد کے خلاف جہاد کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کی راہ پر ہے اور دوسرا اللہ کی راہ کے مخالف تلوار اٹھا رہا ہے، لہٰذا محب اللہ عدو اللہ کو قتل کر رہا ہے۔ یہاں وہ نسبیت کا رشتہ ان کے درمیان سے منقطع ہو جاتا ہے۔
وہ اخوت کا رشتہ جو بھائی اور بھائی کے درمیان موجود تھا نسب کی وجہ سے، ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، لیکن ایک اللہ کا محب ہے اور ایک اللہ کا عدو ہے، تو محب اللہ عدو اللہ کو قتل کرنے کے جو ہے وہ اقدام کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ بس اوقات بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، اور بس اوقات برعکس باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بس اوقات بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بس اوقات ایسے جو تاریخی واقعات کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اور ایسے شواہد ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان شواہد سے، ان واقعات سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں رحمیت کا سلسلہ مہم نہیں ہے۔ رحمیت میں، ہمسائیگی میں، دوستی میں، تعلقات میں معیار کیا ہے؟ اللہ کی ولایت ہے۔ جو اللہ کی ولایت پر گامزن ہے وہ ہمارا دوست بھی ہے، وہ ہمارا والد بھی ہے، وہ ہمارا بھائی بھی ہے، وہ ہمارا عزیز بھی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی راہ کا مخالف ہے، یعنی عدو اللہ ہے، یعنی اللہ سے نفرت کرتا ہے، اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اللہ کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ کی تعلیمات کے خلاف طغیان کرتا ہے، یعنی استکبار ہے، تو ایسے استکبار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل زید النار کا بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا کہ زید بن موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بیٹا ہے، امام جعفر صادق کا پوتا ہے، لیکن زید النار کے عنوان سے شہرت رکھتا ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ مختلف ایسی سرگرمیوں میں قدم رکھتا ہے، عباسیوں کے خلاف جہاد کرتا ہے، عباسیوں کے اموال کو نذر آتش کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، احکام الہی کو اپنے پیروں تلے روندتا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سلام کرتا ہے تو امام اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو امام کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جواب در واقع وہ فارمولہ ہے جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ انت اخی، کہ تو میرا بھائی ہے، ما اطعت اللہ، جب تک تو اللہ کی اطاعت میں ہے تو میرا بھائی ہے، فَإِذَا عَصَيْتَ اللَّهَ، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، فَلَا اخن بینی وبینک، تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی بھائی چارے کا رشتہ موجود نہیں ہے، اب وہ تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں بیان ہوا تھا کل عزیزان محترم، واضح ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ در واقع ایسے افراد کے لیے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جو اللہ سے استکباریت کے جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں، یعنی اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اولیاء الہی سے عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اس باب ولایت سے دشمنی رکھتے ہیں، لہٰذا اس دشمنی کی وجہ سے، اس استکباریت کی وجہ سے یہ رشتہ رحمیت منقطع ہو جاتا ہے، رشتہ اخوت ختم ہو جاتا ہے، رشتہ ہمسائیگی ختم ہو جاتا ہے، رشتہ برادری ایمانی ختم ہو جاتا ہے اور منقطع ہو جاتا ہے، اب رشتہ نہیں رہا۔ کیوں؟ چونکہ یہ مستقبر ہے، یہ استکبار ہے، یہ اللہ کے مد مقابل آ کر اس نے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے احکام اور تعلیمات کے مقابل میں آ کر یہ اظہار وجود کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ جیسے ہمارے وطن عزیز میں وہ لوگ جو اس استکباریت کا اظہار کر رہے ہیں اور مستکبر ہو چکے ہیں اور تمام زندگی انہوں نے اپنے لیے استثناء لے لیا ہے، ایسے ہی مستکبر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو کر فرعونیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے لیے ایک ایسی استثناء کا جو ہے وہ قاعدہ اور قانون وضع کر رہا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی جو بھی نافرمانی کروں، جو بھی قواعد الہی کو نظر انداز کروں، جو بھی حلال و حرام کا مرتکب ہوں، مجھے استثناء حاصل ہے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اگر ایسے ہے تو تمام وطن عزیز کے مسلمانوں کو استثناء حاصل ہے، سب مستثنیٰ ہیں، پھر کوئی بھی قانون پر عمل نہ کرے، پھر قانون ختم ہو چکا ہے۔ جب قانون ختم ہو چکا ہے تو کوئی جو ہے وہ ایسی رسی موجود نہیں ہے کہ جو ان تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑے رکھے، اور وہ رسی قانون کی رسی ہے، وہ رسی آئین کی رسی ہے۔
بس ایسے میں نہ تو ان عدالتوں کا احترام ہے، نہ ان قوانین کا احترام ہے۔ اصلاً ایسے میں ان عدالتوں کی طرف رجوع کرنا بھی جائز نہیں ہے فقہی اعتبار سے، کیوں؟ چونکہ وہ چیز جس نے لوگوں کو جوڑ کے رکھا تھا وہ قانون تھا، اور وہ قانون پامال ہو چکا ہے، اور جب قانون پامال ہو جائے تو پھر کوئی ایسا رابطہ موجود ہی نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے اور لوگ اس قانون کے تحت عدالت کی طرف رجوع کریں۔ جب قانون ہی پامال ہو چکا تو پھر ان عدالتوں کی طرف رجوع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، جب انسان اللہ کے سامنے مستکبر ہو جاتا ہے، استکبار کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، طغیان کرتا ہے، تو ایسے مستکبر کی نفی کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ انسان ایسے مستکبر کے خلاف قیام کرے، ایسے مستکبر کے خلاف آواز بلند کرے، صدائے احتجاج بلند کرے، ایسے مستکبر سے انسان قطع تعلق کرے۔ پس نہایت اہم موضوع جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ معاشرت کا معیار کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ واضحات میں سے ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا راستہ بالکل سٹریٹ ہو، بالکل مستقیم ہو، بالکل ایسے راستہ ہو جو صراط قویم ہے اور خداوند متعال تک انسان کو پہنچاتا ہے، تو اس راستے میں انسان اللہ کے اس راہ حق میں جب ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں رابطہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو یہ آپسی محبت، یہ آپسی تعلق اللہ کی ولایت پر استوار ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایک افق کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، اور وہ افق اللہ کی ولایت ہے، وہ افق اللہ کی محبت ہے، وہ افق اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ ان افراد میں کسی قسم کا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام افراد جو ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس قبیلے کا نام قبیلہ ولایت ہے، جس قبیلے کا نام قبیلہ اسلام ہے، جس قبیلے کے جو شعار میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ موجود ہے، اس قبیلے میں اختلاف موجود نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ راہ ولایت الہیہ پر متفق ہیں، یہ اللہ سے مانوس ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں یہ ان سے بھی مانوس ہیں اور ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور جو مستکبر ہیں یہ اس استکبار کی نفی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس استکبار کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی بھائی بہن کا چارہ نہیں ہے، کوئی ہمسائیگی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ عام مؤمنین اللہ کی راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے معیار تعلقات کا یہی ہے۔ اب اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں اس قاعدے اور اس قانون کی رعایت نہیں کرتے ہیں، اور درواقع ایسے افراد جو اللہ کی راہ پر موجود نہیں ہیں، اللہ کے مد مقابل آ کر مستکبر ہو چکے ہیں، استکبار کرتے ہیں، اللہ کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسلام ایسے مستکبرین کی بابت احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا ہے۔ اسلام ایسے مستکبرین سے جدائی اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اور وہ افراد جو مسلمان ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے آپسی روابط میں بھی یہی معیار ہے کہ اللہ اور اللہ کے اولیاء سے محبت اور ان سے رابطہ اسی مقدار میں ہو جس مقدار میں یہ افراد اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں ہے۔ اگر کوئی مستکبر ہے، استکبار کرتا ہے، اللہ کے مد مقابل آ کر طغیان کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے فرد کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، کسی قسم کی رشتہ داری، کسی قسم کا بھائی چارہ، کسی قسم کا رابطہ برقرار رکھنا اصلاً ایک مسلمان کے شایان شان ہی نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا مجھے معاشرے میں معاشرت کرنا ہے، معاشرے میں زندگی بسر کرنا ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا ہے، تو اس معاشرت کا شرعی قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ جس مقدار میں انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، اور طغیان اس میں موجود نہیں ہے، تو انسان اسی مقدار میں اس شخص کے ساتھ معاشرت کرنے کا مجاز ہے، محبت کرنے کا مجاز ہے، تعلقات کو قائم کرنے کا جو ہے وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ یہی مقدار ہے۔ ایک انسان میں 10% اللہ سے محبت ہے
تو میں جو اللہ کا محب ہوں، جس کے وجود میں 100% اللہ سے محبت ہے، تو مجھے جب اس شخص سے رابطہ قائم کرنا ہے تو صرف 10% کی اجازت ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ 10% اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے وجود میں 10% استکبار موجود ہے تو بالکل یہ 10% بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس سے رابطہ رکھوں، مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس سے رابطے کو منقطع کیا جائے گا، چونکہ یہ 10% 10 نہیں رہے گا، یہ 10 سے 20 میں تبدیل ہوگا، 20 سے 50 میں تبدیل ہوگا۔ لیکن یہ اگر استکباریت، اللہ کے مد مقابل فرعونیت اگر کسی انسان کے وجود میں ایک ذرہ برابر بھی موجود ہو تو اس کی استکباریت میرے وجود کے اوپر ایک تعفن کی بدبو ایجاد کر دے گی، میرے وجود پر ایسے نیگیٹو آثار کو مرتب کرے گی کہ پھر میں ہرگز اللہ کی راہ پر گامزن نہیں رہ پاؤں گا۔ لہٰذا معیار یہی ہے کہ انسان اسی مقدار میں اللہ کے جو ہے وہ بندوں سے تعلق کو قائم کرتا ہے کہ اولاً ان میں استکباریت موجود نہیں ہے، وہ مستکبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استکبار نہیں کر رہے ہیں، مستکبر نہیں ہیں۔ وہ 10% اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں 10% ان سے رابطہ رکھنا ہے۔ 20% کرتے ہیں تو 20% رکھنا ہے، 50% کرتے ہیں تو 50% رکھنا ہے۔ لیکن اگر ان میں 1% بھی استکباریت موجود ہے، وہ مستکبر ہیں، اللہ کے مد مقابل آ کر قیام کرتے ہیں، تو میں بعنوان مسلمان ایسے افراد سے تعلقات کو استوار کرنے کا، رابطہ رکھنے کا، رابطہ جوڑنے کا مجاز نہیں ہوں۔ کیوں؟ چونکہ وہ راہ حق پر نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ راہ حق پر نہیں ہیں بلکہ استکبار کر چکے ہیں، یعنی راہ حق پر آنے کے بعد راہ حق سے خروج اختیار کر چکے ہیں۔ اب یہ خروج اگر 1% بھی ہے اور وہ 1% بھی مستکبر ہیں تو اب درواقع وہ ایک ایسے گندے انڈے کی طرح ہے کہ جس کو آپ نے مرغی کے نیچے ڈالا ہے، یہ انڈا مرغی کے نیچے آ گیا ہے اور تکامل کے مراحل کو آغاز کر چکا ہے۔ اب آپ اس کو مرغی کے نیچے سے نکال دیتے ہیں تو یہ انڈا اب استفادے کے قابل ہی نہیں رہا ہے، ولو یہ 1% اس کے اندر استکباریت آ چکی ہے، 2% آ چکی ہے، 5% آ چکی ہے، وہ 1% بھی اس قابل نہیں اس انڈے کو چھوڑے گی کہ آپ اس کا آملیٹ بنا سکیں، یا اس کو آپ جو ہے وہ فرائی کر سکیں، یا انواع اقسام کی مٹھائیوں میں اس کو بنانے کے لیے استعمال کر سکیں۔ نہیں، اصلاً اب یہ اس قابل ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے وجود میں وہ 1% اناد، 1% دشمنی، 1% جو بغض اللہ سے، اللہ کے اولیاء سے اس کے وجود میں آیا ہے، اور یہ شخص مستکبر ہو چکا ہے، قد علم کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، کھڑا ہو گیا ہے اللہ کے مقابلے میں کہ میں نہیں مانتا، میں جو ہے وہ فرعونیت کے ایک ادنا سے مرتبے پر فائز ہو چکا ہوں۔ مثلاً اگر فرعون 100% اللہ کے مد مقابل آ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو میں 100% تو نہیں آیا ہوں، لیکن 1% اللہ کے مد مقابل آ کر کہتا ہوں کہ میں بھی اظہار وجود کرتا ہوں اللہ کے مد مقابل۔ اب جب ایک انسان کہتا ہے کہ میں مستثنا ہوں اللہ کے قوانین سے، میں مستثنا ہوں اللہ کے اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، سنہ سے، تو یہ 1% بھی اگر کوئی شخص استکبار کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایسے شخص سے میل جول رکھنا فقہی اعتبار سے جائز ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ روابط کو منقطع کرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کرنا، تعلقات کو منقطع کرنا، حقہ پانی بند کر دینا، یہ واجبات میں سے ہے کہ میں بعنوان مسلمان اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، میں اس کے سلام کا جواب دینے کا بھی مجاز نہیں ہوں۔ کیوں؟ چونکہ وہ درواقع مستکبر ہے اور اس میں استکبار ابھی 1% ہے، یعنی عین اسی طرح سے جیسے مرغی کے نیچے اس انڈے کو جو 21 دن رکھنا تھا، 21 دن کی بجائے وہ 1 دن مرغی کے نیچے رہ چکا ہے، لیکن اب باہر نکل آئے تو اب وہ سابق حالت کی طرف واپس نہیں پلٹ سکتا ہے، اب وہ دوبارہ پہلے کی طرح صحیح اور سالم نہیں ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر میں ایسے شخص کے ساتھ رابطہ رکھوں گا جو اس گندے انڈے کی مانند ہے، جو مستکبر ہو چکا ہے، اب یہ استکبار 1% ہے، 2% ہے، 5% ہے، 10% ہے، 50% ہے، 100% ہے، جس قدر بھی یہ استکبار ہے، میں اس سے رابطہ قائم کرنے کا، دوستی قائم کرنے کا، تعلقات قائم کرنے کا اصلاً مجھے اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔
ایک روز علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آغا سید محمد صادق طہرانی۔ اب یہاں نقطہ بہت جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ علامہ حسینیہ طہرانی اپنے بیٹے کو صادق بھی کہہ سکتے تھے، سید بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے مکمل نام کو مکمل ادب کے ساتھ اور شروع میں آغا کا کلمہ، محترم کا کلمہ، جناب کا کلمہ بھی استعمال کیا۔ یعنی ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرتے ہیں، مثلاً اگر ہمارے بچوں کے کوئی بھی نام ہے، XYZ کوئی بھی نام ہے، مثلاً حسین ہے، مثلاً علی ہے، تو بالآخر اس کا پورا نام لینا، یہ آداب اسلامی میں آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں کہ اس کو مکمل نام سے مخاطب کہہ رہے ہیں۔ آغا صادق بھی نہیں کہا جیسے کہتے ہیں ہم جناب صادق صاحب، نہیں، آغا سید محمد صادق، آغا یعنی آغا محترم جناب، تو پورے نام سے خطاب کرنا، یہ در واقع اخلاقی ایک قانون بھی یہاں پر ہمارے لیے بیان ہو گیا کہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب کو جب رابطے میں ہوتے ہیں، اگر ان کو مخاطب قرار دینا ہے تو مکمل نام کے ساتھ مخاطب قرار دیں، وگرنہ محترم، جناب، بھائی، ان کلمات سے اگر ہم مخاطب قرار دیتے ہیں تو یہ بھی کلمات ٹھیک ہیں، لیکن اگر نام لانا ہے تو مکمل نام کے ساتھ جناب کا کلمہ بھی استعمال کریں، صاحب کا کلمہ بھی استعمال کریں، جو معاشرے میں رائج ہے اور احترام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ تو علامہ حسینیہ طہرانی اپنے فرزند جو ہے وہ علامہ صادق طہرانی کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ آغا سید محمد صادق، اگر کبھی میرا بیٹا جان بوجھ کر آغا حداد اور آغا قاضی کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو سمجھنے کے بعد اس حق کا انکار کرتا ہے اور مقام عمل پر راہ انحراف اختیار کرتا ہے، ولو وہ زبان سے کرے اور کہے کہ میں موافق ہوں، لیکن 1% بھی اس نے راہ حق سے سمجھنے کے بعد اس راہ حق سے انحراف اختیار کیا ہے، تو آغا سید محمد صادق ہم اس سے رابطہ ختم کر دیں گے، یعنی ہمارے درمیان ابوت اور بنوت کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرما دیا، قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، کہ یہ آپ کے اہل میں اب ہے ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، کہ بے شک یہ ایک غیر صالح عمل ہے، یہ اب آپ کا جو ہے وہ بیٹا ہی نہیں ہے، اب آپ کا اہل ہی نہیں ہے، فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، پس اے نوح آپ کسی ایسی چیز کی درخواست نہ کریں، کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال ہی نہ کریں جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُكَ، یعنی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اے نوح، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ ہرگز جاہلین میں سے قرار نہ پانا۔ پس اے نوح اب وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اب وہ عمل غیر صالح ہو چکا ہے۔ اب باپ ہے، باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے، تو خداوند متعال نصیحت کر رہا ہے، انی اعوذک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ جاہلین میں سے قرار نہ پائیں۔ بس علامہ طہرانی جو اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حق کو جاننے کے بعد 1% بھی اس حق سے انحراف اختیار کرے، ولو لسانی طور پر کہے، تو ہم اس سے قطع تعلق کر دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ دین میں محبت اور بغض کا معیار اس قدر مضبوط بیان کیا گیا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ محبت ہے۔ حل الدین الا الحب والبغض، کہ اللہ سے محبت ہے تو ہم اس سے محبت کریں گے، اگر اللہ سے بغض ہے، ولو 1% بھی بغض ہو، تو وہ راہ استکبار پر پہنچ چکا ہے اور اس سے اب تعلق استوار نہیں ہو سکتا ہے۔ ولو 90% یا 99% ابھی اللہ سے محبت موجود ہے، لیکن چونکہ 1% استکبار آ چکا ہے، یہ 1% استکبار اس کی 99% محبت کو پانی پھیر دے گا اور اس کو ضائع کر دے گا۔ میں اس سے قطع تعلق رکھوں گا، میں اس کو سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اولیاء الہی سے محبت اور دشمنان الہی سے انقطاع، یہی معیار ہے محبت کا، یہی معیار ہے ولایت کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ سے محبت کا دعوے دار بھی ہوں اور دوسری طرف اللہ کے دشمنوں سے بھی روابط رکھوں اور ان کی ولایت اور محبت کو بھی اپنے دل میں رکھوں۔ مگر انسان کے پاس کیا 2 دل ہیں؟ خداوند متعال جو سورہ احزاب میں
بیان فرما رہا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ ہرگز اللہ نے ایک مرد کے دل میں دو مختلف مبدأ ادراک قرار نہیں دیے ہیں، کہ ایک محبت کو جذب کرے ایک بغض کو جذب کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک ہی قلب انسان کے وجود میں موجود ہے، اور اس قلب میں دو متضاد محبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا انسان ایک طرف سے وحی کی پیروی کرنے والوں سے محبت کا دعوے دار بھی ہے، اور دوسری طرف کافروں سے اور منافقوں سے بھی اس کے دل میں نرم گوشہ موجود ہے۔ تو ایسا انسان ہرگز اس حل الدین الا الحب والبغض کے قانون پر عمل پیرا نہیں ہے۔ لہٰذا علامہ طہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہ وہ افراد کے جو در واقع اس سیر و سلوک کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اس میں قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کی گئی ہے، تمام جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن و سنت قطعیہ کے مطابق بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ جاننے کے بعد کوئی شخص اگر اس راہ سے انحراف اختیار کرتا ہے تو انحراف اگر اس معنی میں ہو کہ میں اس پر عمل نہیں کر رہا ہوں، خود کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر استقباریت کے معنی میں ہو کہ میں ایسے آیات کو نہیں مانتا، ایسی روایات کو نہیں مانتا کہ جو انسان کو سلوک اللہ کی طرف گامزن کریں، تو اب ایسا انسان مستکبر ہے، ایسا انسان فرعونیت کی سیڑھی پر قدم رکھ چکا ہے، ایسا انسان فکری اور نظریاتی طور پر جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے دور ہے۔ لہٰذا اس سے رابطہ منقطع ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مستضعف نہیں ہے، اس تک حقائق پہنچ چکے ہیں، یہ راہ راست کو پہچان چکا ہے، اور اس کو پہچاننے کے بعد یہ اولیاء الہی سے استکبار کر رہا ہے، ان کی نفی کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی راہ پر گامزن ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو اس فرد کی محفل میں بیٹھنا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے، اس سے تعلقات استوار کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ وہ محفلیں جہاں 10 مؤمنین بیٹھے ہیں اور ایک فرد اللہ کے اولیاء کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہاں میرا وظیفہ یہ ہے کہ یا رد مخالفت کروں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس محفل میں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو معاند ہیں ان کے ساتھ میل جول کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اور 1% بھی اگر کوئی شخص اللہ سے عناد رکھتا ہے تو اس کے ساتھ رابطے کے مضرات اور خطرات انسان کے ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں، انسان کو آلودہ کر دیں گے، انسان اللہ کی طرف سفر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پس جو لوگ اللہ کی راہ پر نہیں ہیں، تو اللہ کی راہ پر نہیں ہے یعنی اللہ کی بندگی سے باہر نکل چکے ہیں، یعنی استکبار اختیار کر چکے ہیں، اللہ سے عناد اختیار کر چکے ہیں، تو ایسے افراد کے ساتھ ہم میل جول رکھنے کے مجاز نہیں ہے، ولو کہیں کہ ہم ظاہری طور پر میل جول رکھنے ہیں، نہیں۔ اگر وہ شخص علی الظاہر لا الہ الا اللہ کا دعوے دار بھی ہے، تو کیا شیطان نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا؟ شیطان نے کئی صدیاں اللہ کی عبادت کی تھی، کئی صدیاں خود کو ملائکہ کی صف میں شامل کر دیا تھا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا، باقی تو وہ اللہ کا مطیع تھا، فرمان بردار تھا۔ تو جب اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کے نتیجے میں وہ مستکبر ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، تو ایک انسان کہے کہ میرے وجود میں 99% ایمان موجود ہے، اطاعت موجود ہے، محبت موجود ہے، لیکن ایک بات میں اللہ کی نہیں مانتا ہوں، تو اب یہ 1% استکبار بھی اس کو شیطان بنا دے گا، اور در واقع خداوند متعال سورہ صاد کی آیت نمبر 78 میں جو شیطان کے لیے متعلق بیان کر رہا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، کہ بے شک تمہارے اوپر میری لعنت ہے۔ یہ لعنت کب تک ہے؟ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یعنی یوم جزا تک یہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، اور پھر قیامت کے دن عذاب الہی میں مبتلا رہے گا۔ بس ایک استکبار کی وجہ سے اگر انسان جو ہے وہ شیطان بن سکتا ہے، اور اللہ کا عدو اللہ مستکبر بن سکتا ہے، تو یہ انسان مومن اگر اللہ کے مد مقابل استکبار کرتا ہے، ولو 1% کرتا ہو، تو وہ بھی اسی آیت کا مصداق بن جائے گا۔ پس اللہ کی ولایت سے انسان کا تعلق استوار ہونا چاہیے، اور جو اللہ کا دشمن ہے ولو 1%
استکبار کرے تو یہ استکبار انسان کو اسفل السافلین میں دھکیل دیتا ہے۔ باقی افراد اگر اس کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے دامن کو تھامے رکھیں گے تو باقی انسان بھی اس کے ساتھ اس اسفل السافلین میں سقوط کرتے جائیں گے۔ ایسے ہی جیسے ایک انسان پہاڑ سے نیچے گزر رہا ہے اور گر رہا ہے اور میں نے اس کی قمیض تھام لی ہے، اب میں اس کے وزن کو تو تحمل نہیں کر سکتا ہوں اور میں نے اس کی قمیض پکڑی ہوئی ہے، تو وہ اپنے ثقل کی وجہ سے مجھے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ نیچے کھینچے گا۔ میں اس کے دامن کو چھوڑوں گا تبھی نجات پا سکتا ہوں، وگرنہ میں بھی اس کے ساتھ پہاڑ کے نیچے گر جاؤں گا۔ تو یہ جو اسفل السافلین میں سقوط کر رہا ہے، میرا اس سے اگر تعلق ہے، میل جول ہے، تو یہ 1% بھی اگر میرا میل جول اس شخص کے ساتھ موجود ہے تو یہ مجھے اسفل السافلین میں دھکیل دے گا۔ اور لہٰذا یہاں ایک انسان کو شدید مراقبے کی ضرورت ہے، انسان کو اپنے تمام حواس جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستی اور محبت کا معیار کیا ہے؟ ولایت الہیہ ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے دوستی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے نہایتی گراں قدر قیمتی وجود کو کم قیمت میں ہرگز فروخت نہ کرے۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور محمد و آل محمد علیہم السلام کی برکت جو ہے وہ ہم سب کو اس برکت کے جو ہے وہ شامل حال کرے۔ ہم سب کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ حضرت صاحب العصر والزمان ہم سے راضی و خوشنود ہوں، محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود ہوں۔ ہم ان کے راستے پر چلیں اور ایسے راستے پر چلیں جس راستے پر اولیاء الہی چلے، بزرگان دین چلے، اور اس راستے پر چل کے ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ پس ہم اللہ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے جو ہے وہ ہمیں اس راستے پر گامزن فرما جس پر اولیاء الہی چلے ہیں، بزرگان دین چلے ہیں، ہمیں اور ہمارے ذوی الحقوق کو اسی راستے پر قائم فرما، اسی راستے پر جو ہے وہ ثابت قدم فرما، اور ہم اسی دنیا میں کمال مطلق اور فناء مطلق تک پہنچ جائیں۔ یہ تمام ہمارے راستے میں موجود جو رکاوٹیں ہیں جو ہمارا راستہ روک رہی ہیں، خداوند متعال سے یہ تقاضا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ان رکاوٹوں کو، ان موانع کو ہمارے راستے سے برطرف فرما، اور ہم تیزی کے ساتھ امیر المومنین، ان کے محبین اور ان کے خالص شیعیان کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا ان اولیاء الہی کے لیے دعا بھی بنتی ہے، مثلا مرحوم علامہ حسینی طاہرانی ہے، مرحوم ہاشم حداد ہے، مرحوم قاضی طباطبائی ہیں، مرحوم بہجت ہے، مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی ہیں، مرحوم ملا حسین کلی حمدانی ہیں، مرحوم علی ششتری وغیرہ وغیرہ، جتنے بزرگان دین ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال انہیں مقام اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، خداوند متعال انہیں اس عالم محشر سے کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ تعلیمات بیان کی ہیں، خداوند متعال انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ لہٰذا یہ دعا جو بطور معمول عید کی قنوت میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس خیر میں داخل فرما جہاں تو نے محمد و آل محمد کو داخل فرمایا ہے، وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سو سے، اس برائی سے، اس بدی سے، اس استکباریت سے خارج فرما کہ جس استکباریت سے تو نے محمد و آل محمد کو خارج فرمایا ہے۔ پس روز بروز انسان لمحہ بلمحہ یہ اپنے وجود میں اولیاء الہی کی محبت کو مضبوط کرے اور اولیاء الہی کے دشمنوں سے بغض و کینے کو انسان اپنے وجود میں برقرار رکھے، محفوظ رکھے۔ ایک ذرہ بھر، ایک رتی بھر بھی اگر انسان اللہ کے دشمنوں سے محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے گا تو یہی انسان کے انحطاط کے لیے کافی ہوگی۔ اگر انسان رابطہ قائم کرے گا تو یہ رابطہ اس کے انحطاط کے لیے کفایت کرے گا۔ لہٰذا ایسے مستقبرین سے انسان دوری اختیار کرے، ان سے قطع تعلق کرے، ان کا حقہ پانی بند کر دے، ان کے ساتھ معاشرت نہ کرے۔ یہ ایک انسان سالک کا شرعی وظیفہ ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔